امام بخاری اور امام مسلم کے دادا استاد کون ہیں؟ عبداللہ ابن مبارک دادا استاد ہیں۔ امام مسلم تو خود امام بخاری کے شاگرد بھی ہیں، عبداللہ ابن مبارک سے حدیثیں بھی لی ہیں امام بخاری نے، امام مسلم نے۔ اور عبداللہ ابن مبارک کا ہی قول ہے صحیح سند کے ساتھ جامعہ ترمذی میں 256 نمبر حدیث کے کانٹیکسٹ میں کہ جو رفع الیدین کرتا ہے اس کی حدیث ثابت ہے ابن عمر والی، اور جو رفع الیدین نہیں کرتا اس کی ابن مسعود والی حدیث ثابت نہیں ہے۔ حمدن وسلم دعویٰ کی جاتی ہے کہ حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کتاب سنن الجامع ترمذی میں 256 ایک حدیث نقل کی کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے شروع وقت ایک مرتبہ رفع الیدین کیا، اس کے علاوہ نہیں۔ اس پر امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کامنٹری نقل کرتے ہیں، جہاں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لم یثبت حدیث ابن مسعود، کہ میرے نزدیک کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حدیث جو کہ ثابت نہیں ہے۔ اس کے جواب میں ہم چند باتیں بتائیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ باتیں ان کی نجی معاملات تھے، نجی سوچ تھی، نجی اجتہاد کامنٹری تھی، اور یہی وجہ ہے کہ امام دارقطنی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب سنن الدارقطنی میں 1128 نمبر 27 نمبر حدیث میں بیان کیے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ جو بات کہے تھے وہ یہ ہے کہ وقال عبداللہ ابن مبارک، اور حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائے کہ لم یثبت عندی حدیث ابن مسعود، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ حدیث جو کہ میرے نزدیک ثابت نہیں ہے، یہاں پر بتایا کہ عندی میرے نزدیک ثابت نہیں ہے، لہٰذا یہ ان کی نجی معاملات ہے، نجی اجتہادی قول ہے، اور ہم کسی کے نجی معاملات کو نہیں دیکھتے، ہم سند کی تحقیق کرنا پسند کرتے ہیں، شریعت ہمیں اس کی اجازت دیتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام شیخ شعیب ارناؤت رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ مسند احمد کے تحقیق میں اس حدیث کی جو کہ بیان کیا 3681، انہوں نے فرمایا اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد اس کے تحقیق میں شیخ نے فرمایا کہ رجالہ ثقات، اس سند کی تمام راوی جو ہے وہ ثقہ ہے، یعنی قابل حجت اوتھینٹکس ہے، اور رجال الشیخین، اور تمام کے تمام راویہ جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی راوی ہے، بغیر عاصم ابن قلیب کے علاوہ، ومن رجال مسلم، لیکن وہ صحیح مسلم کی راوی ہے، لہذا دیکھا جائے کہ تو اس سند کی تمام راویہ صحیح ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امام دارقطنی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب العلل میں اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اسناد وہ صحیح، اس کی سند صحیح ہے۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب سنن میں اس حدیث کو بیان کیا، پھر حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کامنٹری کو نقل کیا، اور پھر 257 میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث بیان کی کہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھے، انہوں نے نماز کے شروع میں ایک مرتبہ رفع الیدین کی، پھر دوسرے اس کے علاوہ نہیں، اور پھر حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مخالف کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا وقال ابو عیسیٰ حدیث ابن مسعود حدیث حسن، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حدیث ہے وہ حدیث حسن کے درجے تک پہنچ گئے، یعنی یہ حسن ہے، یعنی حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت ابن مبارک کے قول سے متفق نہیں تھے، انہوں نے اس پر اعتراض کیا اور کہا کہ یہ حسن ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت امام نسائی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب سنن النسائی میں اس حدیث کو بیان کیا، 1007 نمبر حدیث ہے،
انہوں 1026 میں انہوں نے بیان کیا اس یہی حدیث حضرت عبداللہ ابن مبارک سے. انہوں نے کہا کہ اخبرنا ابن نصر انبانا عبداللہ ابن مبارک عن الثوری یعنی عن سفیان الثوری عن عاصم بن کلیب عن عبد الرحمن بن اسود عن علقمہ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال. اس سند کے ساتھ بیان کیا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا میں تم لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح نماز پڑھے کیا ہم اس طرح نماز پڑھ کے نہ دکھاؤ؟ ان کے شاگردوں نے کہا جی ہاں استاد دکھائیے. تو انہوں نے نماز کے شروع میں ایک مرتبہ رفع الیدین کے، اس کے علاوہ نہیں. تو امام نسائی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ میرے استاد ابن نصر رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سے کہا کہ انبانا عبداللہ ابن مبارک، کہ عبداللہ ابن مبارک یہ اس حدیث کو بیان کیا کرتے تھے. اگر ان کے نزدیک یہ بات صحیح نہیں ہے، اگر یہ حدیث محفوظ نہ ہو، یہ حدیث اگر ثابت نہ ہو، تو پھر اس حدیث کو بیان کرنے کا کیا مطلب ہے؟ لیکن امام نسائی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انبانا عبداللہ ابن مبارک، عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کیا کرتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ بعض علماء نے کہا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قول سے رجوع کیے تھے، انہوں نے پھر اس کو ثابت شدہ حدیث مان لیے تھے. بہرحال تیسری بات یہ ہے کہ حضرت امام بیہقی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب معارف السنن والاثر اور سنن الکبریٰ للبیہقی، اور امام شمس الدین الذہبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الموذی فی الاختصار میں انہوں نے سند کے ساتھ بیان کیا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے وَأُرَاهُ وَاسِعًا کہ رفع الیدین کرنے والا حدیث اور نہ کرنے والا حدیث دونوں کے دونوں ہی صحیح ہے، واسع ہے. یہ شریعت میں اس کے واسع ہے، پوشیدگی نہیں ہے. یعنی کرنا اور نہ کرنا یہ دونوں طرح کی روایت یہ صحیح ہے. تو یہ بات کیوں نہیں دکھائی دیتی ان جناب کو؟ یہ بات کیوں نہیں دکھائی دیتی؟ سمجھ میں نہیں آتے. لیکن حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ جو بات کہے تھے، مکمل بات یہ ہے کہ وَأَرْوَرَاهُ وَاسِعًا کہ شریعت میں اس بات کی واسع ہے کہ کوئی رفع الیدین کرے تو بھی صحیح ہے اور نہ کرے تو بھی صحیح ہے. دونوں طرح کی روایت صحیح ہے. امید کرتے ہیں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. آمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم.